باب تحریم الظلم والامر برد المظالم، یہ باب ہے ظلم کے حرام ہونے کے بیان میں اور والامر برد المظالم، مظالم کو دور کرنے کے حکم کے بیان میں۔ یعنی ظلم حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بھی فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے ظلم کرنا اپنے آپ پر حرام کر دی ہے، اور یہ ظلم کرنا تمہارے اوپر بھی حرام ہے۔ اور یہاں سے ظلم ہر قسم کا ظلم، یعنی شرک، یہ تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح کسی کو مارنا ناجائز، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنا، کسی کا حق کھانا، یہ ساری کے ساری جو ظلم کی شکلیں ہیں نا، وہ اس باب کے اندر آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ تو دیکھیے جی پہلی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی و تبارک و تعالی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ اللہ فرماتے ہیں ما للظالمین، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، من حمیم، کوئی جگری دوست، حمیم کہتے ہیں کہ جگری دوست، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، یطاع، جس کی سفارش قبول کی جائے۔ یعنی جس نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا تو نہ اس کا قیامت کے دن نہ ہی کوئی دوست بنے گا، نہ ہی اس کا کوئی سفارش ہوگی، اور نہ ہی اس کے کوئی سفارشی کام آئے گا۔ اور یہاں پر دیکھ لیں جی کتنی لوگوں نے جھوٹی کہانیاں بنائی ہوئی، جی فلاں غوث پاک فلاں جو ہے وہ سارے انہوں بخشا کے لے کے جان گے۔ اگر شرک ہوا تو اللہ تعالیٰ کی واضح آیت ہے، نہ ہی کوئی وہاں پر دوست بنے گا، نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت، وما للظالمین، یہ کامران بھائی آپ اپنا مائک آف کر لیجیے پلیز۔ یعنی وما للظالمین من نصیر، اللہ فرماتے ہیں وما للظالمین، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، من نصیر، کوئی بھی مددگار۔ یہ اسی وجہ سے قرآن کریم سے ہمیں دور کیا جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جبکہ ان کو دیکھ لیں، انہوں نے ہر قبر والا اور ہر دربار والا، ہر بزرگ جو ہے نا وہ مددگار بنایا ہوا، قیامت والے دن ہمارا فلانا کام آئے گا، فلاں ہمیں بچائے گا، فلاں ہماری سفارش کرے گا۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں ظالموں کا کوئی نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں جی وَأَمَّا الْأَحَادِيث، بہرحال احادیث، فَمِنْهَا، انہی میں سے حدیث ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، المتقدم فی آخر باب المجاہدہ، جو کہ گزر چکی ہے باب المجاہدہ کے آخر میں، باب کے آخر میں یہ حدیث گزری ہے۔ تو اور بھی حدیثیں جو ہیں وہ تو ہم جو گزر چکی بس وہ گزر چکی، لیکن جو یہاں پر موجود ہیں ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے جی پہلی حدیث، وعن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اتقوا الظلم، لوگو ظلم سے بچو، فإن الظلم، کیونکہ بے شک ظلم، ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ہے، کیونکہ قیامت کا دن کا اندھیرا ہوگا تو یہ ظلم جو ہوگا نا، جو انسان ظالم ہوگا، جس نے دنیا میں ظلم کیا ہوا ہوگا، تو اس کے سر کے اوپر یہ ظلم ایک اندھیرے بادل کی طرح، ایک کالے بادل کی طرح وہ چھایا ہوا ہوگا۔ اور واتقوا الشح، ایک تو رسول اللہ نے ظلم سے بچنے کا حکم دیا، اور دوسرے نمبر پر واتقوا الشح، اور بخل سے۔ شح کہتے ہیں جی وہ مال کی حرص، کہ ان مال کی لالچ، ایسی لالچ کہ جس میں انسان حرام و حلال کی تمیز نہ کرے، ورنہ مال جمع کرنا حلال طریقے کے ساتھ وہ کوئی منع نہیں ہے۔ ہم اسی باب کی آخری حدیث جو ہے نا، اس باب سے پچھلا باب گزرا ہے، اس میں ہم تفصیلاً حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کے بارے میں پڑھ کے ہیں کہ ان کی جی 5 کروڑ 2 لاکھ روپے ان کی مالیت تھی، ان کا مال تھا، حالانکہ سارا حلال تھا۔ تو مال جمع کرنا یا حلال طریقے سے کمانا، اس کو شریعت منع نہیں کرتی، شریعت جو ہے نا منع کرتی ہے وہ حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کرنا، اور مال ہی کو سارا کچھ سمجھ لینا، یحسب ان مالہ اخلد، یہ شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا واتقوا الشح، کہ لوگوں بخل سے بچو، فإن الشح، کیونکہ بخل، اہلک من کان قبلکم، یہ اسی بخل نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو جو کہ تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلی امتیں والے تھے۔ حملہم، یہ بخل اور یہ مال کی حرص یہ ابارتی تھی، علی، اس بات پر، ان سفکوا دماءہم، یہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قبیلے والوں کا خون بہائیں، اور واستحلوا محارمہم،
اور وہ حلال سمجھے محارمہم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو. یعنی وہی جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ دیکھیں مال کی ہرس میں، زیادہ کی ہرس میں اور دولت کے نشے میں بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اور حقیقی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے مال کی ہرس میں، مال کی لالچ میں. اور لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، سود کو لوگوں نے حلال قرار دیا ہوا، باقی تو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں یہ سود وہاں سے کوئی راستہ کڈو. تو یہاں پر دیکھیں اللہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اسی بخل مال کی ہرس نے اور مال کی لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنایا کرتے تھے. اللہ اکبر. جی اگلی حدیث جی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَتُؤَدَّنَّ الحقوق، کہ تم ضرور ادا کرو حقوق، الی اہلہا، ضرور ادا کیا جائیں گے حقوق الی اہلہا، ان کے مالکوں کی طرف، یوم القیامتی، قیامت کے دن. یعنی جس نے دنیا کے اندر کسی کا حق کھایا ہوا، کسی کا حق مارا ہوا، کسی کی زمین دبائی ہوئی، تو ضرور اس کو قیامت والے دن اس کا حق دلایا جائے گا، اس کو اس کا حق واپس دلایا جائے گا. اتنا انصاف ہوگا اور اتنا وہاں پر حق دلایا جائے گا. آگے حدیث کے الفاظ دیکھیں، حتی یقاد، یہاں تک کہ بدلہ دلوایا جائے گا، للشاۃ الجلحاء، بغیر سینگ والی بکری کو. جلحا کہتے ہیں وہ بکری کہ جس کا سینگ نہ ہو، یا نکلا ہی نہ ہو، یا پھر نکل کے ٹوٹ چکا ہو، اس کو کہتے ہیں شاۃ الجلحاء، کہ یہ بکری کا سینگ نہیں ہے. تو اس بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا من الشاۃ القرناء، سینگ والی بکری سے، کہ جس بکری کے سینگ تھے دنیا میں اور اس نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری تھی. تو قیامت والے دن دونوں بکریوں کو زندہ کیا جائے گا، اور جس کے سینگ نہیں تھے اس کو حکم دیا جائے گا لو جی اپنا لو بدلہ. تو اگر جانوروں کو یہ حق مل رہا ہے، جانوروں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، تو انسانوں کا کیا بنے گا جی، جو کہ یہاں پر بڑے پھڑیاں سپ بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی زمینوں پر، جائیدادوں کے اوپر، لوگوں کے مالوں چوری ڈکیتی کرنے والوں کا کیا بنے گا. اللہ بھولا ہوا جی سب بات ان کو، اور بات کوئی نہیں ہے کہ رب ان کو بھولا ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں ہو آگے جا کے ہونا کیا ہے ان کے ساتھ. تو اگر بکری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جی، جو کہ غیر ذویل العقول جانور ہے، جس کو جنت جہنم کا کوئی پتہ نہیں، نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ وہ جہنم میں جائیں گے. تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنی عبادت کے لیے ہے، اور اس کا انجام جنت یا جہنم ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا جی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جی. حقوق العباد کے معاملے میں نا ہمیشہ ہمیں بڑے دھیان کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ چلنا چاہیے جی. اچھا جی، اگلی حدیث تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بڑی مزیدار حدیث ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں، اور اس میں دجال کا بھی ذکر ہے. تو دیکھیے جی، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کہ کننا نتحدث عن حجۃ الوداع، کہ ہم گفتگو کیا کرتے تھے حجۃ الوداع کے بارے میں. والنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بین اظہرنا، وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے. ہم حجۃ الوداع کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے. اور ولا ندری، اور ہم نہیں جانتے تھے ما حجۃ الوداع، کہ حجۃ الوداع کیا ہے. یعنی کہ صحابہ کرام کو یہ آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ تو نہیں بزرگ دلوں کے حال جان دینے. دیکھیں صحابہ کرام کے کیا کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ٹاپ کے صحابہ کرام میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ولا ندری ما حجۃ الوداع، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حجۃ الوداع کیا ہے، کیونکہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، ابھی رسول اللہ دنیا سے نہیں گئے تھے. تو صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ کا آخری حج ہے. لیکن جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، پھر صحابہ کرام کو پتہ چلا ہاں یار یہ رسول اللہ کا آخری حج تھا. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ حجۃ الوداع کیا ہے، کہ اس کو کیوں حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. پھر سمجھ آئی کہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے کہ یہ رسول اللہ کا پہلا اور آخری حج تھا. آگے پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں کیا فرمایا، کہ حتی حمید اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و بیان کی، حمد تعریف بیان کی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور رسول اللہ کی تعریف بیان کی. ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال کا ذکر کیا. مسیح دجال جو کہ آنے والا ہے قیامت کے نزدیک، جو کہ نکل کے آئے گا. تو فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، فَأَطْنَبَ مانے تفسیر کے ساتھ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، اور اس کے ذکر میں رسول اللہ نے تفسیر سے بات کی.
وقال اور فرمایا ما بعث اللہ من نبی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی مبعوث نہیں کیا الا انذرہ مگر یہ کہ اس نبی نے ڈرایا امتہ اپنی امت کو دجال کے فتنے سے، کوئی بھی نبی، وانذرہ اور ڈرایا دجال کے فتنے سے نوح حضرت نوح علیہ السلام نے، والنبیون اور ان نبیوں نے بھی من بعدہ جو کہ ان کے بعد تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جی دجال بہت پرانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بعد میں پیدا ہوا کسی نے کچھ کو، یہ دجال حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی پرانا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام تبھی ڈرا سکتے ہیں نا جب ان کو پتہ ہوگا، جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا کہ کوئی دجال نکل کے آنے والا ہے، اس کے یہ کارنامے اور یہ وہ شعبدہ بازیاں کرے گا۔ تو نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اور نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام ہیں وہ بھی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرا رہے ہیں۔ آگے رسول اللہ فرماتے ہیں جی کہ وَإِنَّهُ إِن يَخْرُجْ اور بے شک اگر وہ دجال نکل آئے فیکم تمہارے درمیان تو فما خفی علیکم تو نہ مخفی ہو علیکم تم پر من شأنہ اس دجال کی حالت، یعنی اگر وہ نکل کے آ جائے نا تو تم اس کے پہچان کے اندر غلطی نہ کرنا، اس کو پہچان لینا اچھی طرح۔ اب رسول اللہ نے پھر نشانیاں بتا دی کہ اس دجال کی نشانی کیا ہوگی، مین نشانی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں فلیس یخفی علیکم پس نہیں مخفی ہو، پس نہ مخفی ہو علیکم تم پر کہ ان ربکم کہ بے شک تمہارا رب لیس باعور وہ اعور یعنی کانا نہیں ہے، وانہ اور بے شک وہ دجال جو ہوگا اعور وہ کانا ہوگا عین الیمنا دائیں آنکھ سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مین چیز ہوگی نا وہ یہ ہے گی، کیونکہ وہ جب دنیا کے اندر آئے گا تو خدائی کا دعویٰ کرے گا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور وہ پھر ایسی شعبدہ بازیاں بھی کر کے دکھائے گا، یعنی زمین کو حکم دے گا اناج کا، وہ زمین اناج اگائے گی، آسمان کو حکم دے گا تو بارشیں برسنی شروع ہو جائیں گی، تو لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، جو نہیں فلانے بزرگ نے یہ کرامت کر کے دکھا دی، تو ہمیں ڈر لگتا ہے یار دجال آ کے ان کے سامنے جب یہ کرامتیں کرے گا انہوں نے تو ان کو بھی مان لینا، ان کے پیچھے بھی چلے جانا، نہیں پہنچی ہستی ہے اور پہنچی سرکار ہے، تو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ رسول اللہ نے فرما دیا کہ غور کرنا کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ رب جو ہے وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات وہ کانا نہیں ہے۔ آگے جی کأن عینہ گویا کہ اس کی آنکھ عنبۃ انگور ہوگی، طافیۃ ابری ہوئی انگوری، کہ جس طرح ایک انگور کا دانہ ذرا بڑا ہوتا ہے نا اس طرح اس کی آنکھ باہر کی طرف ابری ہوئی ہوگی، کانی ہوگی دائیں آنکھ۔ الا یہ رسول اللہ نے دجال کے بارے میں بتایا، اور آگے فرمایا الا خبردار ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم علیکم حرام قرار دے دیا تم پر، دماءکم تمہارے خونوں کو، واموالکم اور تمہارے مالوں کو، یعنی ایک دوسرے کا خون بہانا وہ بھی حرام، ایک دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا یہ بھی حرام ہے۔ کیسے حرام ہے جی؟ کحرمت یومکم ھذا جس طرح کہ آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے دن کی یعنی 10 ذو الحجہ کو، کیونکہ رسول اللہ کا یہ خطبہ آپ کا یہ خطاب 10 ذو الحج کو ہو رہا ہے، تو 10 ذو الحج وہ واقعتاً حرمت والا دن ہے، تو رسول اللہ فرماتے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے اسی طرح ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کا مال وہ تم پر حرمت والا ہے۔ فی بلدکم ھذا اس شہر کی طرح، کیونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہو رہا ہے تو مکہ کی شہر کی حرمت اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ جیسے یہ شہر حرمت والا ہے اسی طرح انسان کا مال جان وہ حرمت والا ہے۔ فی شہرکم ھذا اور اس مہینے کی حرمت کی طرح، مہینہ ذو الحج، کیونکہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جی، ان 4 مہینوں میں ایک ذو الحج بھی ہے، تو یہ ہے اس مہینے کی حرمت کی طرح۔ اعلیٰ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر صحابہ کرام سے یہ عہد لیا، اعلیٰ لوگوں سن لو، حل بلغت کیا میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ قالوا تو صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر فرمایا کہ نعم جی یا رسول اللہ، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، تو قال تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد یا اللہ تو گواہ رہنا، ثلاثاً 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زبان مبارک سے جملہ ارشاد فرمایا، اور پھر آگے فرمایا ویلکم تمہارے لیے ہلاکت ہے، یہ والا لفظ بولا ویلکم بولا او ویحکم، یا پھر آپ نے ویحکم کا لفظ بولا یعنی کہ افسوس ہے تم پر، کہ انظروا لوگوں دیکھنا غور و فکر کرنا، لا ترجعوا بعدی کفارا، لا ترجعوا نہ تم ہو جانا بعدی میرے بعد کفارا کفار یعنی کافروں کی طرح نہ ہو جانا، کہ یضربوا کے مارنے لگو بعضکم تمہارے بعد
رقاب بعض بعض کی گردنوں کو، یعنی میرے بعد یہ کفر یا عمل نہ شروع کر دینا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بن جانا۔ تو لیکن جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت بالکل اس کے الٹ چلی جی۔ پہلے مسلمانوں کی جنگیں صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتی تھی کافروں کے خلاف، لیکن پھر یہ جنگیں مسلمانوں کی آپس میں ہونے لگی۔ پھر دیکھیں مسلمان آپس میں کیسے لڑے، کیسے سپر پاور سے ہم زیرو سے بھی زیرو ہو چکے ہیں۔ آج غلامی کی زندگی ہم گزارنے پر مجبور ہیں۔ کہنا بڑا آسان ہے جی ہم آزاد ہیں، ہم کوئی غلام ہیں، ایبسلوٹلی نوٹ فلاں فلاں، لیکن یہ کہ ہم غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں اس وقت۔ نہ ہماری کوئی کرنسی، نہ ہماری کوئی ویلیو، نہ ہمارے کوئی ملک کی کوئی ویلیو، نہ ہماری زبان کی کوئی ویلیو ہے، نہ ہمارے لٹریچر کی کوئی ویلیو ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ کیوں کہ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پس پشت ڈالا۔ آپس کی دشمنیاں اور آپس کی نفرتیں، آپس کی عداوتیں اور آپس کے بغض یہ ہمیں لے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ لو جی آخری حدیث یہ چھوٹی سی ہے، اس کو پڑھ کے بات کو ختم کرتے ہیں، 17 منٹ ہو چکے ہیں۔ دیکھیے جی، عن عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا۔ بڑی ہی رکت انگیز حدیث ہے جی، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کہ بہنوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے والے ہیں۔ بہن کا کہا جاتا ہے جی بھرا رکھ یا پھر جائیداد رکھ، اور لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں ان کو بار بار یہ حدیث جنجوڑ کے یہ حدیث سنانی چاہیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا من ظالم قید الشبر من الارض، من ظالم کہ جس نے ظلم کرتے ہوئے، اب بہن کو اس طرح لوگ نہ معاف کرواتے ہیں، یا بھرا رکھ یا جائیداد رکھ، اس طرح معاف نہیں ہوتا جی۔ تو من ظالم جس نے ظلم کرتے ہوئے قید حاصل کی، قید الشبر من الارض زمین کا ایک بلشت، یعنی ظلمن کسی کی زمین کے اوپر ایک بلشت کے برابر قیدہ قبضہ کیا، تو کیا ہو جائے گا جی قیامت کے دن؟ دنیا کے تو اندر تو قبضہ کر لیا، لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا جی؟ تو وقاہو، تو توق پہنایا جائے گا اس کو من سبع ارضین، 7 زمینوں کا، یعنی 7 زمینوں سے وہ زمین اٹھا کر اس کے سر کے اوپر رکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنا سننا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا اس چیز کو آپ ذرا تصور میں سوچئے کہ سخت گرمی کا موسم ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، انسان کو اپنا بوجھ، اپنی جسم کا وجود وہاں پر اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو لیکن جب زمینوں کا 7 زمینوں کا بوجھ اس کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا، کیا حالت ہوگی اس کی۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کو نا یہ اللہ کا رب کا تعارف ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ قیامت والے دن ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اسی وجہ سے انسان اللہ سے ڈرنے کی بجائے غفلت کی زندگی گزار۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ، لیملی، وہ اللہ مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، للظالمی، ظالم کو۔ تو فَإِذَا أَخَذَهُ، پس جب أَخَذَهُ، اس ظالم کو پھر اللہ پکڑتا ہے، لم یفلتہ، تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت بطور دلیل تلاوت فرمائی۔ وہ قرآن کریم کی آیت جی سورۃ ہود کی آیت ہے اور پارہ نمبر 12 کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح پکڑتا ہے ربک، تیرا رب، اسی طرح کی پکڑ ہے تیرے رب کی، اذا اخذ القرى، جب کہ وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ تو ان اخذہ، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ، علیم، وہ بہت سخت، علیم بہت دردناک، شدید بہت سخت ہے۔ تو یہ وہ حدیث دلیل ہے جی کہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ فلاں اسرائیل ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور فلانا ظالم جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس کی کیوں نہیں پکڑ ہوتی، تو کیوں نہیں اس کو غرق کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے جی، یہ اس حدیث کے اندر وجہ بڑی بتائی گئی ہے، لا یملی للظالم، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ظالم کو اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے۔ تو جب پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، دیکھیں نا فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈیل دی ہے اور کتنی اس کو زندگی دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے جوان ہوئے پھر جا کر اس کی پکڑ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے فرعون کو ڈیل ہی تھی،
کہ وہ جس طرح ظلم کر رہا ہے، بچوں کو ذبح کر رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے، تو لیکن جب پکڑ آئی ہے تو پھر اس کی چھوٹ کوئی نہیں ہوئی، پھر اس کا کلمہ بھی قبول نہیں ہوا۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جی کہ لا یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ، تو پھر اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس لیے جی ظلم سے ہمیشہ ہمیشہ بچنا چاہیے جی۔ اگلی حدیث جی 208، وعن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستی کی طرف، فقال، اور ساتھ فرمایا، نصیحت فرمائی کہ انک تأتی، اے معاذ تم جا رہے ہو، قومن ایسی قوم کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس، من اہل الکتابی جو کہ اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہیں، تو فدعوہم، تو پس ان کو دعوت دینا، ان کو بلانا، الی شہادتی، اس گواہی کی طرف۔ یہ دیکھیں جی یہ بڑی ہی حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی کافروں کے علاقے میں، کافروں کے ملک میں جانا ہے تو اس وقت ہمارا کام کیا بنتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے غافل ہیں، اللہ کے رسول سے غافل ہیں، انہوں کو نہیں پتہ رب کیا ہوتا ہے اور ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں زندگی دینے والا کون ہے، اور مر کر ہم نے کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو ان کے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ فدعوہم الی شہادہ، ان کو سب سے پہلی جو بات ہے، سب سے پہلی دعوت ان کو شہادت، یہ نہیں کہ جاتے ان کو شہادت کے درجے کے اوپر نہیں ڈالنا، بلکہ ان کو اس گواہی کے اوپر لے کر آنا ہے، کہ ان کو اس گواہی کی طرف، کلمے کی طرف لے کر آنا کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، وَأَنِّي رسول اللہ، اور بے شک میں، یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں نا حضرت معاذ کو کہ یہ کلمہ ان سے کہلوانا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں تو یہاں پر انی رسول اللہ نے لگایا ہے، اور جب ہم کسی کو کلمہ پڑھوائیں گے تو یہاں پر انی کی جگہ محمد الرسول اللہ لگائیں گے، تو اس بات کی طرف، اس کلمے کی طرف لے کر آنا، ان کو دعوت دینی ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِنْهُمْ، پس اگر وہ، أَطَاعُوا لِذَلِكَ، آپ کی یہ بات مان لیں، کلمہ پڑھ رہے، تو فَأَعْلِمْهُمْ، تو پھر ان کو بتاؤ، ان کو اس چیز کا علم دو کہ ان اللہ، کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے، قد افترض علیہم، کہ یقیناً فرض کیا ہے ان پر، 5 صلوات، 5 نمازیں، فی کل یوم و لیلۃ، ایک دن اور رات میں۔ یہ 5 نمازیں ہماری ایک دن اور رات میں، کیونکہ 2 نمازیں وہ ہماری رات کے اندر آتی ہیں اور 3 نمازیں ہمارے دن میں آتی ہیں، فجر، ظہر اور عصر یہ دن کی نمازیں، مغرب اور عشاء یہ رات کی نمازیں، کیونکہ یہاں پر سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بندہ پہلے دن ہی نماز پڑھنے آتا ہے، اس کو پہلے ہی نہ کہہ دے بھائی رفع الیدین کیا کر اور پیرانہ پیر ملایا کر وہ فلاں ٹمکا، حالانکہ رسول اللہ کی جو دعوت ہے نا، اس کا جو بنیادی جو چیز ہے وہ ہے جی عقیدہ۔ یہاں پر بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقائد کی طرف توجہ دلائی کہ ان کو سب سے پہلے کلمے کی دعوت دینا، کیونکہ جب کلمہ پڑھ لیا، عقیدہ اچھا ہو گیا تو اعمال خود بخود ہی، اچھا عقیدہ اچھے اعمال کو کھینچ کے لاتا ہے، اچھا عقیدہ اچھے اعمال کو دعوت دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے ہی اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، تو نماز کے اندر پاؤں ملانا، رفع الیدین کرنا، یہ بعد کی ساری بات کے مسئلے ہیں۔ تو اس لیے ہماری جو ہوتی ہے نا، سب سے پہلی جو کوشش وہ یہی ہوتی ہے کہ جو نیا بندہ ہے نا، اس کو نماز اور رفع الیدین اور آمین یہ مسائل میں الجھانے کی بجائے پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک کیا جائے۔ عقیدہ درست ہو گیا تو یہ چیزیں خود بخود ہی اس کی سیٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، یہ پہلے نمبر پر جی اس کا عقیدہ، یعنی اس کو یہ کلمے کی دعوت دینی، اگر وہ بات مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ جی تم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آگے دیکھیے جی، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا، پس اگر وہ اس کو بھی مان لیں، لِذَلِكَ، اس چیز کو بھی تسلیم کر لیں، تو فَأَعْلِمْهُمْ، تو پھر ان کو بتاؤ، ان اللہ، کے بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے، قد افترض علیہم، فرض کیا ہے ان پر، صدقۃً، زکوٰۃ کو، یہاں پر صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ جو ہوگی وہ تؤخذ، وہ لی جائے گی، من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے، اور فترد، اور لوٹائی جائے گی، علی فقرائہم، ان کے فقراء پر۔ ہمارے یہاں پر نا مسئلہ اکثر پوچھا جاتا ہے جی، ہمارے بینک کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے نا سالانہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی نا، یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ بینک والے جو زکوٰۃ کاٹ کے وہ پتہ نہیں کس کو دیتے ہیں،
حالانکہ زکوٰۃ کا جو ہے نا معاملہ، وہ دیکھیے یہاں پر حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا کہ زکوٰۃ یہ ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، غریبوں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے، یہ مقصد ہے زکوٰۃ کا۔ تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے جس علاقے سے لی جائے، مثلا یعنی کہ یہاں پر گجر خان کا ہمارا یہ علاقہ لگا لیں، یہ ہماری یہ تحصیل لگا لیں، اب یہاں گجر خان سے جو زکوٰۃ اکٹھی ہوگی تو یہیں پر گجر خان کے جو غربا ہوں گے، مساکین ہوں گے، انہی کے اوپر لوٹائی جائے گی۔ اب بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے وہ کن کو دیتا ہے، کہاں پہ لگاتا ہے، کیا ان کا مصرف ہے؟ اس لیے جو ہے نا وہ ان کو ان کے زکوٰۃ کی بجائے یہاں پر ہمارے یہاں مرکز کے اندر الحمدللہ انتظامیہ کمیٹی بنی ہوئی ہے باقاعدہ، کہ جس کے اندر زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے اور پھر جو مساکین ہیں اسی علاقے کو ان کو دی بھی جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کر کے یہاں پر زکوٰۃ جمع کروائی جائے، کیونکہ زکوٰۃ کا یہ مقصد ہے تو خذ من اغنیائہم، کہ اسی علاقے کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے، فترد علی فقرائہم، اور اسی علاقے کے فقراء مساکین کے اوپر لٹا دی جائے۔ اچھا جی آگے دیکھیں جی حدیث، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا، پس اگر وہ اطاعت کر لیں، لذالک اس بات کی بھی، یعنی زکوٰۃ کے کو بھی معاملے مان لیں، تو اے معاذ فَإِيَّاكَ، پس بچنا، وَكَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ، ان کے عمدہ مال کو، یعنی جب زکوٰۃ وصول کرنی ہے تو ان کا جو بہترین اور اچھا مال ہوگا نا وہ وصول نہیں کرنا بڑھ کے درمیان نہ، ہاں لیکن اگر دینے والا ہی کہے کہ جی میں یہ بکری دینا چاہتا ہوں، یا میں زکوٰۃ کے اندر یہ چیز اچھی جو چیز ہے یہ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، پھر اور بات ہے، لیکن انسان دھکے کے ساتھ یہ چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ زکوٰۃ کے اندر او فلانی بکری دو یا فلاں جو چیز ہے نا وہ دو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا جی وَاتَّقِ، اور بچنا، دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا، کیونکہ بے شک نہیں ہوتا اس بد دعا کے درمیان، وبین اللہ، اللہ تعالیٰ کے درمیان، حجاب، کوئی پردہ، کہ مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ مظلوم یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ہو، یعنی کہ کوئی کافر ہو یا کوئی مسلمان ہو، جو بھی ہو، مظلوم جو بھی ہے نا جو مظلوم ہے چاہے جو بھی ہے، تو مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر جی۔ اچھا جی آگے حدیث ہے جی، عن ابی حمید عبد الرحمن بن سعد الساعدی، یہ حدیث نمبر 209، ابو حمید یہ ان کا کنیت ہے، عبد الرحمن بن سعد یہ ہے جی ان کا نام، الساعدی یہ ایک نسبت ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استعمل النبی، کہ عامل بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا یہ حدیث جی بڑی توجہ سے سننے والی، بڑی رکت انگیز حدیث ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والی حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا کہ وہ فرماتے ہیں جی استعمل النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنایا ایک آدمی کو، من الازد، ازد یہ قبیلہ ہے، قبیلے ازد قبیلہ سے، یقال لہ، اس بندے کو کہا جاتا تھا ابن لطبیہ، یہ اس کی کنیت تھی، یعنی وہ اس نام سے مشہور تھا بندہ، ابن اللطبیہ۔ تو کس چیز کے اوپر عمل بنایا؟ علی الصدقۃ، زکوٰۃ وصول کرنے پر، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے اوپر نا اس بندے کو لگایا۔ تو فلما قادمہ، جب وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے واپس آیا، زکوٰۃ جو جہاں جہاں سے لینی تھی وہ لے کر واپس آیا، قال، تو اس نے کہا کہ ھذا لکم، یہ والا جو مال ہے یہ تمہارا ہے، اور وھذا اہدیہ، اور یہ والا جو مال ہے نا یہ مجھے ہدیہ، تحفہ دیا گیا ہے، الیہ، مجھے، یعنی وہ کچھ مال اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور کہنے لگا کہ یہ مال تو ان لوگوں نے زکوٰۃ کے اندر دیا تو لہٰذا یہ بیت المال کا مال ہے، مسلمانوں کا مال ہے، لیکن یہ کچھ بکریاں ہیں اور یہ کچھ تحفے ہیں، کچھ ہدیہ ہے، یہ لوگوں نے نا مجھے بطور تحفہ دیا۔ تو رسول اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، فقام رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، علی المنبر، ممبر پر، فحمد اللہ، تو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، واثنى علیہ، اور آپ کی اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی تعریف بیان کی، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، حمد و ثنا اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد، رسول اللہ نے فرمایا، فإنی استعمل الرجل، کہ میں بے شک ذمہ دار بناتا ہوں کسی آدمی کو، منکم، تم میں سے، علی العمل، کسی کام پر، مما، اس ذمہ داری میں سے، ولانی اللہ، جس پہ مجھے اللہ نے والی بنایا ہے، یعنی جو زمینی حکومت، زمین کا خلافت اور حکومت اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کی ہے، میں اس خلافت اور حکومت کے معاملے میں میں کسی بندے کو ذمہ داری سونپتا ہوں، کسی کو گورنر بناتا ہوں، کسی چیز کی ذمہ داری ڈالتا ہوں، تو فیاتی، تو وہ میرے پاس آتا ہے، فیقول، اور وہ کہتا ہے، ھذا لکم، یہ مال تمہارا ہے، وھذا ھدیۃ، اور یہ والا ہدیہ ہے، اہدیت الیہ، جو کہ مجھے ہدیہ اور تحفہ دیا گیا ہے۔ آگے رسول اللہ نے فرمایا جی افلا جلس
وہ کیوں نہیں بیٹھ گیا فی بیت ابیہ و امیہ اپنی والد یا اپنی والدہ کے گھر میں حتی تأتیہ یہاں تک کہ آ جاتے اس کے پاس ہدیتہ اس کے ہدیہ اس کا تحفہ ان کان صادقا اگر وہ سچا ہو۔ اچھا یہاں تک ہم ترجمہ تو ہم نے دیکھ لیا، مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو گورنر بنایا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ جب وہ زکوٰۃ لے کر اب واپس آیا تو اس نے کچھ مال جو تھا نا اس نے کہا کہ یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا، تو رسول اللہ نے اس بات کے اوپر خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگ آتے ہیں جس کو میں نے گورنر بنایا ہوتا ہے، سرکاری کرندہ جو ہوتا ہے، اب وہ آ کر کہتا ہے جی یہ مال آپ کا ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ کیا گیا، تو وہ اپنے والد اپنے گھر کے اندر کیوں نہ بیٹھ گیا؟ تو گھر کے اندر بیٹھا رہتا تو کیا اس کے پاس یہ ہدیہ اور تحفہ آنا تھا؟ نہیں آنا تھا، بلکہ یہ میں نے اس کو کام کے اوپر لگایا، اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، تو ذمہ داری سونپنے کی وجہ سے اس کو لوگوں نے ہدیہ دیا ہے، اس کو لوگوں نے تحفہ دیا ہے، تو لہذا یہ مال کا حق اس کا نہیں بنتا، بلکہ چونکہ میں نے اس کو والی بنایا تھا، اس کو گورنر بنایا تھا، اس کو اس عہدے کے اوپر لگایا تھا، اس عہدے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو مال اور دولت اور ہدیہ بطور دیا ہے۔ اچھا اس سے حدیث سے ہمیں جو چیز سمجھ لگتی ہے نا جی کہ وہ بندہ جو کہ سرکاری عہدے کے اوپر فائد ہو اس کو ہدیہ لینا بھی سر درست نہیں ہے، کیونکہ جو اس کو ہدیہ یا تحفہ اس کو جو دیا جا رہا ہے نا، لازمی سی بات ہے کہ اس کو کرپشن کے طور پر دیا جا رہا ہے، ورنہ جو ہمارے گورنر ہیں یا جو ہمارے ایم این اے ایم پی ہے، جو بڑے بڑے ہمارے عہدے داران ہیں، اگر وہ گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، سرکاری نوکری ان کی نہ ہوتی، سرکاری ملازمت نہ ہوتی، پھر دیکھتا ہوں کون ہدیہ دیتا ہے، پھر کون ان کے پاس جاتا ہے، کون اس کی واہ واہ کرتا۔ تو یہ مطلب ہے جی رسول اللہ کے فرمانے کا کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے تو پھر بھی اس کے پاس یہ ہدیہ اور تحفہ آنے تھے؟ نہیں آنے تھے، بلکہ یہ اگر کوئی شخص اپنی جو سرکاری عہدے کے اوپر فائد ہو تو اپنی حکومت کو بتائے بغیر وہ کچھ رکھتا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے۔ دیکھیے آگے حدیث کے الفاظ، آگے رسول اللہ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم لا یاخذ احد منکم نہ لے تم میں سے کوئی بھی ایک شیئن کوئی بھی چیز بغیر حق ہی بغیر کسی حق کے کہ جو اس کا حق نہیں بنتا وہ چیز وہ نہ لے، الا مگر یہ کہ اگر کسی نے لیا کسی چیز کو بغیر حق کے تو لقی اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا، یحملہ وہی چیز اٹھائے ہوئے ہوگا یوم القیامتی قیامت کے دن، کہ جس نے کوئی بکری لے لی، گورنر تھا نا تو وہ یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر، تو اسی طرح اگر کسی نے تحفے کے اندر بکری دے دی تو رسول اللہ نے فرمایا وہ بکری اس کے قیامت والے دن اس کے کندھے پر ہوگی۔ اگر کسی نے گائے یا بھینس جو بھی ہوگی نا اس کو تنخواہ کے علاوہ جو اس کو لوگوں نے بطور رشوت دیا ہوا ہوگا وہ اس نے بغیر حق کے لیا ہوا ہوگا، تو وہ جو ہے نا وہ رشوت والا مال اور دھوکے اور فراڈ والا مال، یا آج کے زمانے میں چائے پانی والا مال، یہ ہمارے وہ ناکے کے اوپر لگی ہوئی تھی نا پولیس، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چائے پانی کٹو، تو چائے پانی والا جو مال ہوگا نا جی وہ قیامت والے دن اس کے سامنے اس کے کندھے کے اوپر سوار ہوگا۔ آگے دیکھیں جی حدیث کے کتنے خطرناک الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا عارفنا لوگوں میں نہ پہچانوں، یا مطلب یہ کہ میں پہچانوں گا نہیں، احد منکم تم میں سے کسی بھی ایک کو، کہ لقی اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ یحمل بعیرن کہ اس نے اونٹ کو اٹھایا ہوا ہو، لہو رغاء کہ وہ اونٹ بلا رہا ہو، تو مطلب یہ ہے کہ جس نے کوئی اونٹ وہ بغیر کسی حق کے، رشوت کے، ٹھگی کے، یا آج کے زمانے میں چائے پانی کے نام سے اگر وہ لیا ہوا تو اس کے کندھے کے اوپر چڑھ کے وہ اونٹ بلا رہا ہوگا۔ تو اس طرح اگر کسی نے ملاقات کی اللہ تعالیٰ سے تو میں اس کو کوئی نہیں پہچانوں گا، مطلب یہ کہ میں پھر اس کے کسی کام نہیں آؤں گا۔ آگے جی او بقرۃ یا پھر گائے کسی کے کندھے پر سوار ہو، لہا خوار اور اس گائے کی کوئی آواز ہو، یعنی وہ گائے آواز نکال رہی ہو، گائے کی آواز کو عربی میں کہا خوار، یہ قرآن پاک میں بھی لفظ آیا ہے۔ او شاتن یا پھر بکری سوار ہو، کہ جو جیسے کہ بکری چائے پانی کے طور پر رشوت کے طور پر لی ہوئی ہو، اور وہ بکری انسان کے کندھوں کے اوپر رشوت والا جو مال ہوگا تی آرو وہ ممیا رہی ہو، وہ آواز نکال رہی ہو۔ ثم رفع یدہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، حتی رؤی یہاں تک کہ دیکھ لی گئی بیاض ابطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی، یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند کیا جیسے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں۔ فقال اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ حل بلغت میں نے یہ پیغام جو تھا نا، یہ رشوت سے منع کرنا اور ٹھگی سے منع کرنا اور چائے پانی والے مال سے منع کرنا، یہ میں نے یا اللہ پہنچا دیا۔ یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اب ممبر کے اوپر یہ ارشاد فرمایا۔
تو اس حدیث سے جی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے جی خصوصاً یہ جو سرکاری عہدوں کے اوپر فائز ہیں اور جو تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور پھر لوگوں سے چائے پانی رشوت کے نام پر ٹھگی کے نام پر یا جس طرح کہ ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہ کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ قائد اعظم صاحب کی فوٹو نہ ساتھ لگائی جائے، تو ان تو جی ڈرنا چاہیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہونے والا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت عندہ، جس کے پاس بھی کوئی کھاتا ہو، مظلمۃ، ظلم کا، وہ ظلم کا کھاتا مطلب کہ جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، چاہے مار کے گالی دے کر کسی کی عزت کو اچھالا ہو، تو آگے دیکھیے جی، مظلمۃ لاخیہ، اپنے بھائی کے ظلم کا کوئی اس کے پاس کوئی حساب کتاب ہو، من عرضہ، اس کی عزت، او من شیء، یا کوئی بھی چیز لین دین والا معاملہ ہو یا اس کی عزت کو آپ نے چھیڑا ہو یا پھر آپ نے اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا جی فَلْيَتَحَلَّلْهُ، بس اسے چاہیے کہ وہ معاف کروا لے، مِنْهُ الْيَوْمِ، آج کے دن ہی اس سے، یعنی اسی زندگی کے اندر قیامت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے ہی وہ معاف کروا لے، قبل، اس سے پہلے کہ اللہ یکون، یہ کہ پھر نہیں ہوگا، نہیں کام آئے گا، دینار، کوئی دینار، ولا درہم، اور نہ ہی کوئی درہم، کہ قیامت والے دن نہ ہی کوئی دینار کام آئے گا نہ درہم کام آئے گا۔ ہاں وہاں پر ہو گیا ان کان لہ عمل صالح، اگر کسی کے نیک اعمال، اچھے اعمال ہوئے تو اخذہ، تو لے لیا جائے گا، منہ، اس سے، بقدر مظلمتہ، اس کے ظلم کے بقدر، کہ اس کا نیک عمل، دیکھیں جی ہم ساری زندگی کتنی مشکل ہے، ابھی سردی ہیں تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آنا اتنا مشکل ہے، نیکی کرنی بڑی مشکل ہے، اور اس سے بڑے جو کام مشکل ہے نا، نیکی کو سنبھالنا، یہ اس سے بڑا مشکل کام ہے، پہلے تو نیکی کرنا مشکل، پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو اگر ہماری قیامت والے دن نیکیاں کسی کو دے دی جائے کتنا دکھ ہوتا ہے جی، ہم آج کے دن دنیا کے اندر ہم کسی کو 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو وہاں پر جو نیکی کی اتنی ویلیو ہوگی کہ ایک نیکی بھی کسی کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، تو اس دور میں اگر ہماری نیکیاں وہ اٹھا کر کسی کو دے دی جائیں جس کے اوپر ہم نے دنیا کے اندر ظلم کیا تھا، دنیا کے اندر کسی کو گالی دی، کسی کا حق کھایا تھا یا کسی کو مارا پیٹا تھا، تو کیا ہماری حالت ہوگی۔ تو اس لیے جی یہ کوئی بھی معاملہ ہے تو دنیا کے اندر ہی معاف کروا لیں، یہ ہے حدیث کا مطلب۔ آگے دیکھیے جی حدیث، آگے رسول اللہ نے فرمایا وَإِن لَمْ يَكُن لَهُ، اور اگر نہ ہوگی حسنات، اس کی نیکیاں، اگر نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، تو اخذہ، تو لی جائے گی، من سیئات صاحبہ، اس کے دوست کی، اس کے ساتھی کی برائیاں وہ لی جائیں گی، تو فحمل علیہ، تو اس نیک بندے پر ڈال دی جائیں گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے صورتحال سے محفوظ رکھے، کہ بہت دکھ والی بات ہے جی کہ اگر وہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو پھر اس کے جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہوا، جس کو مارا پیٹا ہوا، یا جس کی عزت ہم نے خاک میں ملائی ہوئی، یا جس کے ساتھ ہم نے کسی کی طرح کا بھی ظلم کیا ہوا، تو اس کی برائیاں اٹھا کر ہمارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اچھا جی، یہاں تک رواہ البخاری، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آگے جی، عن عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم، دیکھیں جی ہم ویسے تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، نام ہمارا اسلامی مسلمان والا ہے، لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں، المسلم، مسلمان وہ ہے کہ من سالم المسلمون، کہ محفوظ ہو جائیں باقی دوسرے مسلمان، من لسانی ہی، اس کی زبان سے، ویدی ہی، اس کے ہاتھ سے، کہ شریعت کی نظر میں، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کیا ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، اگر محفوظ ہیں تو جی ہمارے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں جی، ہم شریعت کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں بھی مسلمان ہیں۔ لیکن اگر ہماری زبان یا ہمارے ہاتھ وہ کسی دوسرے مسلمان کو تنگ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، یا ہماری زبان کھلتی ہے تو اس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، تو جی بس پھر ہمیں اپنی خیر منانی چاہیے کہ ہم ہیں تو مسلمان لیکن شریعت کی نظر میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔
اچھا جی آگے حدیث والمہاجر، اور مہاجر ہجرت کرنے والا وہ ہے من ہاجر جو کہ ہجرت کرے ما نہى اللہ عنہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ویسے تو ہجرت یہ ہے نا کہ انسان اپنا اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلا جائے اپنے دین کی وجہ سے، لیکن یہاں پر حدیث پاک میں اس بندے کو بھی مہاجر کا رتبہ دیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جائے تو وہ بھی مہاجر ہے، اس کو بھی مہاجر کی جتنا اجر ملے گا. اچھا جی اگلی حدیث وعنہ، اور انہی سے جی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کی ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے. تو انہیں سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جی کانا علی ثقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان اور بوجھ کے پاس رجل ایک آدمی تھا، یعنی آپ کا نا ایک بندہ بوجھ اٹھایا کرتا تھا، آپ کا سامان اٹھایا کرتا تھا، اس کی یہ ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی. یقال لہ کرکرا، اس کو کرکرا کہا جاتا تھا، یعنی یہ پیار سے نا اس کا نام کرکرا، یہ نام تھا اس کا، اس کو کرکراتن کہا جاتا تھا. تو فماتا، پس وہ مر گیا. تو فقال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہے. یار اتنا رتبہ کہ رسول اللہ کا خادم ہے، آپ کا سامان اٹھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا سانو فلانا پیر بچائے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا، ہم فلاں دے لڑ لگے ہوئے ہیں، فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے. وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس دنیا کے اندر تو کوئی نیک متقی پرہیزگار تو نہیں نا. لیکن دیکھیں رسول اللہ کا خادم ہے، آپ کا بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، جب وہ مر گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا فی النار، کہ وہ آگ میں ہے. تو صحابہ کرام کو بھی بڑا تعجب ہوا، یار اتنی اس کی شان ہے. تو فذهبوا، تو صحابہ کرام جلدی سے گئے، ينظرون الیہ، اس کا سامان دیکھنے لگے اور اس کو دیکھنے لگے کہ کیوں رسول اللہ اس کو کہہ رہے کہ یہ جہنم کی آگ میں. تو فوجدوا، تو لوگوں نے پایا، دیکھا، اباتن، اس چادر کو، قد غلاها، جس چادر کو اس نے مال غنیمت سے چوری کیا تھا. اللہ اکبر، مال غنیمت میں سے چوری کی تھی چادر، تو جی جہنم کی آگ میں. لوگ کہتے ہیں فلاں فلانا بچا لے گا، فلاں ایسے کر لے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جی. تو یہ ہے جی رواہ البخاری، یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. اچھا جی اگلی حدیث جو ہے نا وہ تھوڑی سی بڑی ہے، ہم انشاءاللہ یہ پڑھ کے یہ کلاس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے جی عن ابی بکرہ، ایک تو صحابی نا حضرت ابو بکر، ٹھیک ہے، یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ ابو بکرہ ہیں. ابو بکرہ اور ابو بکر یہ دونوں الگ الگ نام ہیں. عن ابی بکرہ، حضرت ابو بکرہ سے جو جن کا نام نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا نام ہے، اور ابو بکرہ ان کی کنیت ہے. وہ روایت بیان کرتے ہیں جی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رسول اللہ نے فرمایا جی ان الزمانہ، کہ بے شک زمانہ، قد استدارا، وہ یقیناً گھوم چکا ہے، کہائی آتی، اسی حالت پر، یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، کہ آج بھی زمانہ اسی حالت کے اوپر واپس آ گیا. اب اس کا کیا مطلب ہے جی کہ زمانہ اپنی حالت کے اوپر واپس آ گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرتے وقت بنایا تھا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آگے بیان کیا ہوا، دیکھیے جی آگے، السنۃ، کہ ایک سال، اثنا عشر شہرن، وہ 12 مہینوں کا ہو گیا. کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ مہینوں کا ہیر پھر کیا کرتے تھے، کسی مہینے کو کم کر دیا کرتے تھے، کسی مہینے کو بڑھا دیا کرتے تھے. اس لیے وہ جنگ کی نیت ہے، جنگ کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بیان فرمائے تھے، اور 4 مہینوں کی حرمت کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے. تو اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ زمانہ آج پھر وہی آ گیا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت بنایا تھا. کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا نا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کو مقرر کیا تھا. تو آج بھی رسول اللہ کے زمانے میں بھی پھر یہ 12، اور آج تک یہی چیز چلتی آ رہی ہے کہ ہمارے چاہے اسلامی مہینے ہوں یا دوسرا انگریزی مہینے ہو، تو دونوں کے مہینے وہ 12 ہی ہیں. تو دیکھیے جی اثنا عشر شہرن، 12 مہینے، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے. ثلاث متوالیات، 3 مہینے متوالیات، وہ مسلسل ہیں، لگاتار ہیں. وہ کون کون سے ہیں جی؟ ذوالقعدہ، دیکھیں نام بھی لکھے ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے لگاتار مسلسل ہیں. اور ورجب، اور رجب، مضر الذی، جو کہ قبیلہ مضر کا ہے،
بین جمادی و شعبانہ، جو کہ شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی ہمارا چل رہا ہے جمادی الاول، آگے آئے گا پھر ہمارا جمادی الثانی، پھر اس کے بعد رجب آئے گا۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں کا مشرکین مکہ جو کہ مسلمان نہیں تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ جو ہی یہ 4 مہینے شروع ہوتے تو وہ جنگ اپنی بند کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ حرمت والے مہینے بھی ہیں یا کہ نہیں، اور حرمت کا خیال کرنا نہ کرنا یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی حرمت کے مہینے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے جی یاد رکھیے گا، یہ حرمت والے ذوالقعدہ، یعنی کہ جو ذوالقعدہ جو بڑی عید سے پہلے والا مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذوالحجہ جو کہ بڑی عید والا، عید قربان والا مہینہ، اور اس کے بعد اگلا مہینہ محرم کا مہینہ، جس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ، ٹھیک ہے، یہ رجب کا مہینہ جمادی الثانی کے بعد آتا ہے۔ تو دیکھیے جی حدیث کی طرف واپس آئیں، تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ اکرام سے کہ ایو شہر ھذا، کہ لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فسکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا، ہم نے سوچا کہ انہو، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیسمیہ، وہ نام تبدیل کریں گے، بغیر اسمہ، اس نام کے، اس مہینے کے نام کے علاوہ، یعنی ہمیں پتہ تو تھا کہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے خاموشی اختیار کی کہ ہمیں یہ لگا کہ رسول اللہ اس مہینے کا نام چینج کریں گے۔ تو قال، پھر آگے رسول اللہ نے فرمایا الیس ذوالحجہ، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا، تو ہم صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا بلا، جی یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ اس کا ذوالحجہ کا ہی مہینہ ہے۔ قال، پھر رسول اللہ نے فرمایا فأی بلد ھذا، کہ کون سا شہر ہے؟ قلنا، ہم نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ دیکھیں جی صحابہ کرام کا ادب کا لیول دیکھیں جی، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ یہ مہینہ کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں صحابہ کرام کی احترام کا لیول دیکھیے کہ کس طرح محبوب علیہ السلام کی عزت و احترام کیا کرتے تھے، کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ خاموش رہ رہے ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آگے دیکھیے جی، فسکتا، تو رسول اللہ خاموش ہو گئے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ حتی ظننا، اتنا خاموش رہے کہ ہم نے یہ خیال کیا کہ انہو، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیسمیہ، وہ نام تبدیل کر دیں گے، بغیر اسمہ، اس نام کے علاوہ، یعنی کہ یہ شہر تو مکہ تھا نا، لیکن شاید رسول اللہ مکہ کو ہٹا کر کوئی اور نام رکھنے لگے۔ قال، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا الیس البلدۃ الحرام، کیا یہ حرمت والا شہر مکہ نہیں ہے؟ قلنا، ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ مکہ ہی ہے اور حرمت والا شہر ہے۔ قال، پھر رسول اللہ نے پوچھا فأی یوم ھذا، یہ آج کون سا دن ہے؟ تو پھر دیکھیے صحابہ اکرام کا جواب، قلنا، صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو فسکتا، پھر رسول اللہ خاموش ہو گئے، حتی، یہاں تک کہ ظننا، ہم نے خیال یہ کیا کہ انہو سیسمیہ، کہ رسول اللہ وہ نام تبدیل کر دیں گے، بغیر اسمہ، اس نام کے علاوہ۔ فقال، پھر رسول اللہ نے پوچھا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر یعنی عید قربان کا دن 10 ذوالحجہ نہیں ہے؟ قلنا، تو ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ یوم النحر ہے، یہ 10 ذوالحجہ کا ہی دن ہے۔ تو اب یہ دیکھیں جی کتنی چیزیں حرمت والی اکٹھی ہوگی، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، پھر اگلی حدیث کے الفاظ پھر سمجھ آئیں گے کہ ایک تو جس دن رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا نا، یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، تو وہ جگہ جو تھی وہ مکہ تھی، اور مکہ بھی حرمت والی، جو دن تھا وہ بھی یوم النحر حرمت والا، جو مہینہ تھا وہ بھی یوم النحر حرمت والا تھا۔ اب یہ 3 حرمتیں وہاں پر جمع ہو گئی، ٹھیک ہے، اور مشرکین مکہ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد اور زیادہ احترام اس مہینوں کا شروع ہو گیا۔ تو رسول اللہ نے پھر آگے حدیث کی طرف آ جائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، اور لوگوں بے شک تمہارے خون، وَأَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے اموال، تمہارے مال، وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزتیں، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، وہ تم پر حرام ہیں۔ تم پر حرام کیا مطلب؟ کہ جب تم کسی کا خون نہیں بہاؤ گے تو تمہارا خون بھی کوئی نہیں بہائے گا، جب تم کسی کی عزت کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالو گے تو تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی، جب تم کسی کے مال کے اوپر چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے تو تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔
کیسے حرام ہے جی؟ کا حرمت یومکم ھذا، آج کے دن کی حرمت کی طرح، کہ جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے اسی طرح تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں وہ دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ فی بلدکم ھذا، اس شہر یعنی مکہ کی حرمت کی طرح، فی شہرکم ھذا، اس مہینے کی حرمت کی طرح، کہ جس طرح یہ مہینہ، یہ شہر اور یہ دن حرمت والا ہے، اس کا احترام کرتے ہو، تو اسی طرح مسلمان کی عزت، آبرو، خون، مسلمان کا مال، اس کے احترام بھی ہے، اس کا بھی احترام تمہارے اوپر لازم ہے۔ آگے فرمایا جی وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تم ان قریب ضرور ملاقات کرو گے اپنے رب سے، تو فَيَسْأَلُكُمْ، تو وہ رب اللہ تم سے سوال کرے گا، عن اعمالکم، تمہارے اعمال کے بارے میں۔ الا، خبردار، یعنی کہ اسی خطبہ کا حصہ ہے۔ رسول اللہ نے آگے فرمایا الا، خبردار، فلا ترجعوا، پس تم نہ پلٹ جانا، بعدی، میرے بعد، کفارن، کفر کی حالت میں، یعنی میرے بعد کافر نہ ہو جانا، کہ جس کی وجہ سے یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ جس کی وجہ سے کہ تم ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنے لگو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ یہ صحابہ کرام تو اس سے محفوظ رہے جی، لیکن آج کل یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہی ہے، کوئی فرقہ کسی دوسرے فرقوں کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہی چیز چل رہی ہے، وہ کافر کہہ کے دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، کوئی گستاخ رسول کہہ کے، کوئی مشرک کہہ کے، کوئی بدعتی کہہ کے، کچھ نہ کچھ کر کے نا وہ لازمی کسی دوسرے کو قتل کر رہا ہے، کسی دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام ہمیں یہ بتا کر گئے تھے، لوگوں میرے بعد یہ کفریہ کام اور کفریہ حرکتیں شروع نہ کر دینا، کہ تم کفر کے نعرے لگا کر اور ایک دوسرے کو کافر بنا کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو، ایسا نہ کرنا۔ تو ہم نے جی اس رسول اللہ کی اس نصیحت کو ہم بلا بیٹھے ہیں، یقیناً ہم بلا بیٹھے ہیں، جب سے یہ ہم فرقوں کے اندر پڑے ہوئے نا، تو فرقوں کی نحوست ایسی ہے جی، ایک فرقہ دوسرے کو کوئی مسلمان ہی نہیں سمجھتا، سلام لینا گوارا نہیں کرتا جی کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جی محفوظ رکھے اس فرقہ واریت سے، اللہ تعالیٰ ہمیں خالص قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو دیکھیے جی آگے حدیث، آگے رسول اللہ نے فرمایا الا، لوگوں خبردار، لیبلغ الشاہد الغائبہ، کہ میرا یہ پیغام یہاں پر حاضر ہونے والا پہنچا دے وہ غائب جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لیبلغ یعنی پہنچا دے، الشاہد جو کہ یہاں پر موجود ہے، یعنی صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ تم یہ میرا یہ پیغام جو میں نے خطبہ دیا ہے اس پیغام کو پہنچا دو الغائبہ، غائب تک۔ دیکھیں جی صحابہ کرام کی عزتوں کو سلام ہے جی، 1400 سال پرانی یہ بات ہے، دیکھیں ہم تک پہنچائی ہے کہ نہیں صحابہ کرام نے؟ صحابہ کرام نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر محدثین نے، اور جتنے بھی لوگوں نے اس کے اوپر کاوشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے۔ کہ دیکھیں انہوں نے یہ پیغام رسول اللہ کا ہم تک پہنچا دیا، اب ہم تک پہنچ گیا، اب ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری ہے ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ پیغام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں پہنچا۔ تو آگے فرمایا فلعل بعض، شاید کہ بعض وہ من یبلغہ، جس تک میرا پیغام پہنچتا ہے، جس کو میرا پیغام پہنچایا جاتا ہے، ان یکون، یہ کہ شاید وہ ہو اوعا، زیادہ حفاظت کرنے والا، اوعا معنی زیادہ یاد رکھنے والا، لہو اس پیغام کو، من بعض من سمعہ، سننے والے سے زیادہ۔ اور واقعات نے ایسے ہی ہے، دیکھیں جی صحابہ کرام نے تابعین کو پہنچایا، آگے تابعین، یعنی کہ یہ دین تو آیا تھا عرب کے اندر، دین عرب میں آیا تھا نا، لیکن یہ کتابیں لکھنے والے سارے کے سارے اجمی ہیں، امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک، یعنی کہ جو بڑی حدیث کی کتابیں، یہ سارے کے سارے لکھنے والے سارے اجمی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک عربی نہیں ہے۔ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، یہ بھی اجمی ہے، یہ بھی عربی نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ کا دیکھیں فرمان واقعتاً حق سچ ہوا ہے کہ عربوں نے دین پہنچایا اجمیوں کو، پھر اجمیوں نے آگے پوری دنیا کے اندر پہنچایا۔ اچھا جی، ثم قال، پھر رسول اللہ نے فرمایا الا، لوگو خبردار، حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ الا حل بلغت، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ قلنا، صحابہ کہتے ہیں کہ جی نعم، ہم نے کہا جی یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اشہد، یا اللہ تو اس کے اوپر گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن ابی امامہ ایاس بن ثعلبہ الحارثی، ابو امامہ یہ کنیت ہے، ایاس بن ثعلبہ یہ نام ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ روایت بیان کرتے ہیں جی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، ارشاد فرمایا، من اقتطع، جس شخص نے توڑ لیا، چھین لیا، حق امرئ، کسی بھی انسان کا، آدمی کا حق، مسلمان، کہ مسلمان آدمی کا حق چھین لیا، بیمینہ، اپنی جھوٹی قسم کے ساتھ،
فقد تو یقیناً اوجب اللہ تو واجب کر دی، لازم کر دی اللہ تعالیٰ نے، لہو اس بندے کے لیے، النار جہنم، وحرم اور حرام قرار دے دی، علیہ الجنہ اس کے اوپر جنت۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ یہ ہم جی بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھیں کہ دکاندار کس طرح قسمیں اٹھاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ تو یہ حدیث جو ہم نے یہاں تک پڑھی ہے نا، تو یہ حدیث یہی بیان کرتی ہے کہ جس شخص نے، چاہے وہ دکاندار ہو یا فراڈیا ہو یا مانگنے والا ہو، مانگنے والے دیکھیں کتنے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے جی میرا جیب کٹی گئی، میرے ساتھ فلاں ہو گیا، میرا ٹکٹ گم ہو گیا، میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، اس طرح کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو بھی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق چھینتا ہے، مسلمان کا حق کھاتا ہے، تو اس کے لیے سزا جی جہنم اس کے لیے واجب ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ تو فقال رجل، ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا یسیرًا، اگر تھوڑی سی چیز ہو، یعنی ہم نے کسی دوسرے کی کا حق جو ہے وہ بغیر اس کی اجازت کے تھوڑا سا ہم نے کھا لیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا، اگرچہ وہ شاخ ہی کیوں نہ ہو، من اراکن، پیلو کے درخت کی، قضیب میں نے شاخ جی، اراک یہ پیلو کا درخت، یعنی اتنا بھی حق اگر کسی نے کسی دوسرے مسلمان کا ناجائز طور پر کھایا تو اس کے یہ سزا ہے جی، اس کے اوپر جہنم واجب ہے اور جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بازاروں کے اندر چلے جائیں، اس کو کوئی چیز سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، کہ قسم اٹھا کر اپنا مال بیچنا، یا قسم اٹھا کر جھوٹی قسمیں اٹھا کر لوگوں سے مال مانگنا، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اچھا جی اگلی حدیث، وعن عدی بن امیرۃ، عدی بن امیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں جی وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جی سرکاری افسروں کے لیے یہ حدیث، اسی طرح کی حدیث ہم ایک پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں، یہ اسی باب کے حدیث نمبر 209 تھی۔ اب یہاں پر ذرا توجہ سے سنیے گا جی۔ رسول اللہ نے فرمایا جی من استعملناہ، کہ ہم جس کو کام پہ رکھیں، جس کو کوئی ذمہ داری دیں، منکم تم میں سے، اعلی عمل، کسی بھی عمل پر، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے اوپر، جس کو کہتے ہیں کوئی سرکاری ملازمت ہم اس کو دیں، تو فکتمنا مخیتن، تو اگر اس نے چھپا لی ہم سے ایک چھوٹی سی سوئی، مخیتن میں نے جی سوئی، فما فوقہ، یا اس سوئی سے کچھ زیادہ، کان غلولاً، تو یہ خیانت میں شمار کیا جائے گا، یاتی بہ یوم القیامہ، تو یہ اپنی خیانت کو لے کر قیامت کے دن آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی دیکھیں کہ یہ جو سرکاری افسر ہمارے، اسی وجہ سے نا دین سے دوری، یہ قرآن و سنت سے دوری دیکھیں کتنی خطرناک ہے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہم چائے پینے پانی کے نام پہ، یا جو ناکے لگا کر یا فلاں کر بہانے لگا کر ہم جو لوگوں سے مال لے رہے ہیں، حالانکہ ہماری تنخواہیں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی اپنا حلال کا کام، آپ کا حق بھی آپ کو رشوت کے بغیر یا آپ کو چائے پانی کے بغیر نہیں ملتا، لیکن ان کو کیا پتا کہ جی ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جس کو شخص کو بھی ہم کسی کام پہ کی ذمہ داری دیں، حالانکہ اس کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے، تو پھر بھی وہ اگر ایک چھوٹی سی سوئی بھی چھپا لیتا ہے تو یہ بھی خیانت کے اندر شمار کی جائے گی۔ تو یہ صحابہ کرام ہماری طرح کے تو نہیں نہ تھے۔ دیکھیے جی آگے حدیث کے الفاظ، تو فقام الیہ رجل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اسود من الانصاری، انصار میں سے ایک حبشی، اسود میں نے کالا، کہ اس کا رنگ کالا تھا، وہ شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو عدی بن امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کأنی انظر الیہ، کہ گویا کہ وہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیسے رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے یہ حدیث سنی، آپ کی وحی سنی کہ عاملین کی اور سرکاری ملازمین کی جو ہے وہ یہ وعید ہے، تو فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقبل، واپس لے لیں، انی، مجھ سے، عملہ کا، اپنی ذمہ داری، یعنی جو آپ نے مجھے گورنر بنایا نا، آپ نے مجھے سرکاری ملازمت دی ہے، یا رسول اللہ یہ ذمہ داری جو ہے نا وہ یہ واپس لے لیں۔ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا وما لک، اور تجھے کیا ہو گیا؟
یعنی تو یہ کیوں کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ قال، تو اس آدمی نے کہا سمعتک تقول کذا و کذا، سمعتک میں نے آپ سے سنی ہے، تقول آپ فرما رہے ہیں، کذا و کذا یہ چیز، یعنی آپ نے تو وعید بیان کر دی، تو اس لیے میں یہ ذمہ داری جو ہے نا یہ آپ کو واپس کرتا ہوں، مجھے اس ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ جی میں کہتا ہوں کمال ہے صحابہ کرام، کیونکہ جو ہی بات سنی ہے تو فوراً کہہ دیا یار یہ معاملہ بڑا اوکھا ہے، لہٰذا یہ بہتر یہ اس ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن ہمارے دیکھ لیں کل پھر اسلام آباد بند ہوگا، کس لیے جی کہ جی حکومت کے بدلے، لیکن صحابہ کرام اس حکومت کے معاملات سے بھاگتے تھے کہ مجھے یہ چیز نہ ہی ملے۔ قال، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانا اقولہ، میں اب پھر کہتا ہوں، انا اقولہ الان، میں پھر یہ بات کہتا ہوں، من استعملناہ، کہ جس کو بھی ہم گورنر بنائیں، جس کو بھی کوئی کام پہ لگائیں، علی عمل، کسی ذمہ داری پر، کسی کام پر، فلیجی، پس وہ لے آئے، بقلیلہ و کثیرہ، اپنی تھوڑی سی چیز اور زیادہ چیز، یعنی جو بھی اس کو ملا ہے نا، چائے پانی کے نام پر، رشوت کے نام سے، یا یہ ہے کہ فائلوں کو ٹائر لگانے کے نام سے جو بھی تھوڑا بہت جو ملا ہے نا وہ لے کر آئے۔ فما اوتیہ، پر جو دیا جائے اس میں سے، چائے پانی میں سے، اخذ، تو وہ لے لے، ٹھیک ہے۔ وما نہی، اور جس سے منع کر دیا جائے، انتہا، تو وہ رک جائے، وہ اس کا حق نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جی ہر سرکاری ادارے اور ہر پولیس اسٹیشن کے باہر یہ حدیث لکھ کر ترجمے کے ساتھ یہ لگا دینی چاہیے، تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے فرامین کیا ہیں۔ اچھا جی اگلی حدیث، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، لما کان یوم خیبر، کہ جس دن غزوہ خیبر ہوا، غزوہ خیبر یہ یہودیوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی، تو اقبال نفر، تو ایک جماعت آئی، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، فلان شہید، فلاں بندہ وہ بھی شہید ہو گیا، وفلان شہید، اور فلاں بندہ وہ بھی شہید ہو گیا، حتی مرو، یہاں تک کہ مرو بمانا گزرے، حتی مرو، یہاں تک کہ وہ گزرے، علی رجل، ایک آدمی کے پاس سے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، فلان شہید، فلاں بندہ بھی شہید ہو گیا، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، تم اس کو شہید کہہ رہے ہو، شہادت کی خوشخبریاں سنا رہے ہو، ہرگز نہیں، شہادت نہیں، کہ انی رأیتہ، میں نے دیکھا ہے اس بندے کو، فی النار، جہنم کی آگ میں، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا کیوں جی؟ کہ وہ بندہ جنگ کے اندر شہید ہوا ہے، جنگ کے اندر قتل ہوا ہے، تو پھر وہ جہنم کے اندر کیوں گیا؟ آگے دیکھیں وجہ حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ فی بردۃ، اس چادر کی وجہ سے، غلاہا، جو کہ اس نے چوری کر لی تھی، مال غنیمت میں سے اس نے چادر چوری کی تھی، تو سر اللہ نے یہ جہاد ہے کہ کتنا بڑا اجر ہے، شہید کتنی بڑی یہ عظمت کی اور فضیلت والی چیز ہے، لیکن یہ خیانت کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس شہادت کا بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم۔ اچھا جی یہاں پر ایک اور چیز ذرا نوٹ کیجئے کہ صحابہ کرام اس بندے کو شہید کہہ رہے تھے، کہ جو کہ صحابہ کرام کے سامنے سارا ہو رہا تھا، اور یہاں پر کیا جی فلاں بابا وہ دل کے حال جانتا ہے، اور فلاں جی وہ عرش کو پڑھ لینا، اور فلاں جی سارے رب دی کائنات وہ جو ہے نا رائی دے دانے دی برابر اس کے سامنے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام سے بڑا تو کوئی ولی نہیں تھا نا، صحابہ کرام سے بڑا تو کوئی اللہ والا نہیں تھا، تو لیکن ان کو بھی جب تک اللہ کے محبوب کو، اور جب تک اللہ کے محبوب کو رب نے نہیں بتایا اور دکھایا، اور اس وقت صحابہ کرام کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ بندہ جہنمی ہے جس کو ہم شہید کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری کہانیاں اور جھوٹ ہیں کہ جی فلاں بندہ دل دے حال جاندا، اور فلانا جی پوری کائنات رب دی دیکھدا، فلاں ٹمکا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اچھا جی آگے حدیث کی طرف آ جائیں۔ وعن ابی قتادہ، ابو قتادہ یہ کنیت ہے، الحارث بن ربیعی، حارث بن ربیع یہ صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ روایت بیان کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہو کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام فیہم، وہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، تو فذکر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، لہم ان صحابہ کرام کے لیے، کہ ان الجہاد فی سبیل اللہ، کہ بے شک جہاد فی سبیل اللہ،
والایمان باللہ اور اللہ پر ایمان لانا افضل الاعمال یہ اعمال میں سے سب سے افضل ہے، سب سے اچھے اعمال میں سے۔ تو فقام رجل تو ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال اس نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت آپ کا کیا خیال ہے، یعنی آپ کی کیا رائے ہے، ان قتلت اگر میں شہید ہو جاؤں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، تو تکفرو تو کیا کفارہ بن جائے گا، یعنی ختم ہو جائیں گی، انی مجھ سے خطایا یا میری خطائیں میرے گناہ، کہ اگر میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا نعم ہاں جی ہاں بالکل، ان قتلت اگر تو شہید ہو جائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لیکن شرط کیا ہے جی، آگے شرطیں دیکھیں جی، شرط پہلی وانت صابر، پہلی شرط یہ ہے کہ تو صبر کرنے والا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ محتسب کہ نیت ثواب کی ہو، یہ مین چیز ہے جی، اس کے اوپر ذرا غور کیجیے گا، محتسب نیت ثواب کی ہو، یہ نیت نہ ہو جی میں فلاں اگر جاؤں گا تو لوگ مجھے غازی کہیں گے، لوگ مجھے بہادر کہیں گے اور میرے چرچا ہوگا میری بہادری کا، یا فلاں تنظیم اور فلاں میری جماعت ہے نا وہ مجھے بڑا اعزاز و اکرام سے نوازے گی، اگر نیت میں کھوٹ آ گئی نا جی وہ آپ کی شہادت بھی بیکار ہے۔ تو اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر محتسبن کا دوسری شرط یہ لگائی کہ جہاد فی سبیل اللہ میں جنت ملے گی، پہلی شرط کہ تو صبر کرنے والا، صبر یعنی کہ ڈٹنے والا ہو، اور دوسری ثواب کی نیت ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا تیسری شرط یہ مقبل غیر مدبر آگے بڑھنے والا ہو، مقبل آگے بڑھنے والا ہو، غیر مدبر پیچھے ہٹنے والا نہ ہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو آمنے سامنے ہو تو اس وقت پیٹ پھیر کر بھاگا ہو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آگے بڑھنے، یہ تین شرطیں ہیں جی جہاد میں شہید ہو کر جنت لینے کی۔ تو ثم قال رسول اللہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف قلت تو نے کیسے کہا تھا، یعنی اپنے وہ الفاظ دوبارہ دہراؤ۔ قال تو اس نے بندے نے اس آدمی نے کہا ارائیت اے محبوب علیہ السلام آپ کا کیا خیال ہے ان قتلت اگر میں شہید ہو جاؤں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اتکفر عنی خطایا یا کیا میرے گناہوں کو کفارہ بن جائے گا، کیا میرے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا؟ تو فقال رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں جی بالکل، وانت صابر شرط یہ ہے کہ تو صبر کرنے والا ہو، محتسب نیت ثواب کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، مقبل آگے بڑھتے رہنے، غیر مدبر اور پیچھے نہ ہٹنے کا عزم ہو، ہاں تو اس تری خطائیں معاف ہو جائیں گی الا الدین سوائے قرضے کے، تو قرضہ جی شہید کو بھی معاف نہیں ہے، تو اس لیے کوشش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو قرضہ لے کر اپنی زندگی سے نہیں جانا چاہیے، اور اگر قرض دار ہے تو اس کے ورثاء کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ اس کا قرضہ ادا کریں، کیونکہ قرضہ جو ہے نا یہ دیکھیں شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ آگے رسول اللہ نے فرمایا فإن جبریل ہے، کیونکہ بے شک جبریل علیہ السلام نے قال علی ذالک مجھے اسی طرح کہا ہے، کہ جو جبریل علیہ السلام نے مجھے فرمایا میں نے آگے آپ کے سامنے بیان کر کم از کم جی زندگی کے اندر نا انسان کو یہ جو ابھی ہم نے باب پڑھا ہے نا، اس باب کے اندر جو احادیث ہے وہ ہر مسلمان کو چاہے وہ جس مرضی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کوئی وکیل ہے، جج ہے، ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے نا، اس کو یہ حدیثیں لازمی پڑھنی چاہیے، یہ اس باب کی اور انشاءاللہ العزیز جو ہم اگلا باب شروع کریں گے، تاکہ انسان کو کم از کم، ہمارے ہاں ڈاکٹر تو ہے لیکن انسان کوئی نہیں، ہمارے ہاں فوجی ہے لیکن انسان کوئی نہیں، یعنی کہ ہر شعبے کے اندر اچھے برے لوگ موجود ہیں، لیکن ان برے لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے مرنا ہے اور مر کر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور یہ اس ہستی نے فرمایا ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا اور یہ اسی طرح ہو کر رہے گا، تو انسان پھر بڑی حساب کتاب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیے اسی طرح اب یہ 4 حدیث جو کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، دیکھیے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، یہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے لیکن آج آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں اور اپنے کانوں کے ساتھ خود سنیں۔ اتدرون اے لوگوں کیا تم جانتے ہو، ما المفلس
کہ مفلس کون ہے، یعنی مفلس کا ہماری زبان میں یہ تو یہ کہنا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، غریب ہو. تو صحابہ کرام نے بھی یہی کہا، قالو، تو صحابہ کرام نے جواب دیا المفلس فینا، کہ ہمارے درمیان مفلس وہ ہوتا ہے من لا درہم، جس کے پاس درہم بھی نہ ہو، والا متاع، اور نہ ہی کوئی اس کے پاس ساز و سامان ہو، کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے، کوئی سامان بھی نہیں ہے، غریب ہے، ہم اس کو مفلس کہتے ہیں. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے. آپ نے اسلام نے فرمایا الا المفلس، بے شک مفلس من امتی، میری امت کا، من وہ شخص ہوگا یأتی یوم القیامت، جو کہ قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ، نمازوں کو لے کر، وصیام، اور روزوں کو لے کر، وزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو لے کر. یعنی اتنے بڑے بڑے اس نے نیکی کے اعمال کیے ہوں گے، اتنی بڑی بڑی اس نیکیاں اس کے پاس ہوگی، لیکن ہوگا کیا جی؟ وہ پھر مفلس کیوں ہے؟ حالانکہ نیکیاں اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ مفلس کیوں ہوگا؟ آگے دیکھیے حدیث. وَيَأْتِي، اور وہ لائے گا، قد شتم ھذا، کہ اس نے فلاں بندے کو گالی دی ہوگی، وقذف، اور جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، ھذا، فلاں بندے پر، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور فلاں بندے کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، وَسَفَكَ، سفک معنی ہوتا ہے بہانا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور فلاں بندے کا خون بہایا ہوگا، یعنی اس کو قتل کیا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، اور فلاں بندے کو اس نے مارا ہوگا. لیکن نیکی کتنی بڑی ہے، لیکن یہ کہ دنیا کے اندر وہ حقوق العباد کو پامال کرتا رہے، جھوٹی تہمتیں اور لوگوں کو ناحق مارنا، قتل کرنا، یہ ساری چیزیں جرم اس کے اندر موجود ہوں گی. تو کیا ہوگا جی؟ تو فیعطیٰ، تو دے دیا جائے گا، ھذا من حسناتہ، اس کی نیکیوں میں سے حصہ، یعنی کہ جن کے اوپر ظلم کیا تھا نا اس نے دنیا کے اندر، اب ان کو بدلے کے طور پر اس نیک بندے کے روزے، نمازیں، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان کے نیک اعمال میں سے اٹھا کر ان کو راضی کیا جائے گا. وَھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور فلاں بندے کو اس کی نیکیوں میں سے، اس طرح تمام حصے داروں کو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اور فَإِنْ فَنِيَتْ، اور اگر جب ختم ہو جائے گی، حسناتہ، اس کی حسنات، اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، قبل، اس سے پہلے کہ ان یقضی، یہ کہ پورا ہو جائے، ما علیہ، جو کہ اس کے اوپر لازم ہے، اخذ من خطایاہم، یعنی ابھی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو لیکن حصے دار باقی اس کے جن کے اوپر دنیا کے اندر ظلم کیا نا وہ بندے ابھی باقی ہیں. تو کیا ہوگا جی آگے؟ اخذ، تو لیا جائے گا، من خطایاہم، ان حصہ داروں کی خطاؤں میں سے، گناہوں میں سے، وہ اٹھا کر اس بندے کے سر پہ ڈال دی جائیں گی. اب پتہ چلا جی رسول اللہ اس بندے کو مفلس کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ بندہ لے کر تو نیکیاں آیا تھا اور جنت میں پکا ٹھکا جانے کے چانس تھے، لیکن کیا ہوا جی؟ نیکیاں لے کر آیا ہے، آگے سے وہ نیکیاں بھی گئی اور الٹا اس کے سر پہ گناہ پڑ گئے. تو یہ ہے جی میری امت کا مفلس. تو کیا ہوگا جی؟ آگے دیکھیے حدیث. تو فطورحت علیہ، وہ خطائیں اور وہ گناہ اس کے سر پر ڈال دی جائیں گی، ثم طرح، پھر اس کو پھینک دیا جائے گا، فی النار، جہنم کی آگ میں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جی. نیکی کرنی بڑی اوکھی ہے جی. دیکھیں جی اب سردی کا موسم ہے، صبح کو اٹھنا، پانی کے ساتھ وضو کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن یہ ہماری نیکیاں کسی اور کو دے دی جائے یار بڑی مشکل ہوتی ہے. انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، انسان کا اپنی محنت کا کمایا ہوا 1 روپیہ بھی انسان کسی دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن وہاں پر جہاں پر ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا، وہاں پر ہماری ساری کی ساری نیکیاں اٹھا کر کسی کو دے دی جائے، کتنا دکھ ہوگا. اس لیے جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہت اچھے اعمال ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا حقوق العباد، یہ اگر اس کے اندر ہم کمزور ہیں نا تو سمجھ لیجیے ہم مفلس ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اچھا جی اگلی حدیث. وعن ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ، یہ حدیث ذرا دھیان سے سنیے گا، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں انما انا بشر، کہ لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں. یہ حدیث کا ترجمہ نا لوگ گول مول کر دیں گے، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بشر فرمایا، ہم نہیں کہہ سکتے.
یہ دیکھیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے آپ کو بشر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بشر صرف جنس میں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے میں ہمارے طرح انسان ہے، لیکن آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کی فضیلت، وہ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. تو بہرحال جی دیکھیے انما انا بشر، کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، اور بے شک تم جھگڑے لے کر آتے ہو فیصلہ کروانے کے لیے، الیہ میری طرف. تختصمون کا مطلب تم جھگڑوں کے فیصلے لے کر آتے ہو. اور وَلَعَلَّ، اور شاید کہ بَعْضَكُمْ تمہارے بعض، ان یکون یہ کہ وہ ہو الحنا زیادہ تیز، چرب زبان. الحنا میں کیا مانا ہے جی؟ چرب زبان ہو. بحجتہ، اپنی دلیل بیان کرنے میں، اپنا مقدمہ بیان کرنے میں وہ چرب زبان ہو، من بعد، کسی بات سے. یہ دیکھ لیں جی، جیسے کہ آج کل ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پکے ٹھکے مشرک ہیں، لیکن ان کی چرب زبان نہیں. اور اللہ کی پناہ کہ پکے ٹھکے مشرک ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ بڑا سچ بول رہا ہے، بڑا حق بول رہا ہے، لیکن وہ فی الحال شرک رہا ہوتا ہے. اس کی زبان سے توحید کی بجائے شرکیہ کلمات نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ شاید کہ تمہارے بعد وہ اپنا مقدمہ بیان کرنے میں زیادہ تیز زبان ہو، چرب زبان ہو بات سے. تو فَأَقْضِي، آگے دیکھیے جی یہ حدیث دیکھیے کتنی زبردست ہے اور کتنے عقیدوں کو کلیئر کرتی ہے. ایک تو عقیدہ کلیئر کیا جی انما انا بشر، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انسان ہے اور انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے. ایک یہ عقیدہ کلیئر کیا. اب دیکھیے آگے عقیدہ علم الغیب بھی کلیئر کر دیا کہ علم الغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَقْضِي، تو میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لہو، اس بندے کے لیے، بِنَحْوِ، اسی طرح، ما اسمع، جس طرح کہ میں سنتا ہوں. یعنی ایک بندے نے اپنی چرب زبانی کے ساتھ یہ اپنا مقدمہ بیان کیا تو میں نے جس طرح مناسب سمجھا اس اپنے سننے کے مطابق فیصلہ کر دیا. تو دیکھیے جی آگے اب دیکھیں علم غیب بھی گیا. تو فمن قضیت، پس وہ شخص کے جس کے لیے میں فیصلہ کر دوں، بحق کی اخیہ، اپنے بھائی کے حق کا، یعنی حق دوسرے کا تھا، ٹھیک ہے. مثلا ہم دو بندے لگا دیتے، ایک مسٹر اے اور مسٹر بی. اب مسٹر اے اور بی دونوں یہ فیصلے لے کر گئے رسول اللہ کے پاس. اب مسٹر بی ہے نا جو، یہ بڑا تیز زبان، بڑا چرب زبان ہے، اس نے مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کی چرب زبانی کی وجہ سے جو اس نے دلائل بیان کیے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. حالانکہ وہ حق مسٹر اے کا تھا، مسٹر اے حقدار تھا، لیکن آپ نے مقدمہ سننے کے بعد وہ مسٹر بی کے حق میں فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے حدیث کو سمجھیے، دیکھیے آگے آئیے. فمن قضیت، تو میں فیصلہ کروں، لہو، جس کے لیے، بحق کی اخی، اپنے بھائی کے حق کا، کہ حق کسی اور کا تھا اور میں مقدمہ سن کر کسی اور کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو فإنما أقطع، تو بے شک میں کاٹ کے دے رہا ہوں، لہو، اس بندے کو، قطعۃ من النار، جہنم کی آگ کا ٹکڑا، والعیاذ باللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. دیکھیں جی یہ حدیث میں کہتا ہوں بڑی ہی کمال کی حدیث ہے. کتنے مقدمے اور کتنے عقائد جو شرکیہ اور کفریہ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں ان کو کلیئر کرتی ہے. ایک تو عقیدہ علم الغیب کلیئر ہوا، عقیدہ نور من نور اللہ کلیئر ہوا، اور اسی طرح جی کہ کسی کے کہنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی اور کسی کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام یا حلال قرار نہ دے دے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ رسول اللہ نے فیصلہ فرما دیا، لو جی میرے واسطے جائز ہو گیا. جیسے کہ ہم سے لوگ یہاں سے مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ جی یہ میں ساتھ یہ بتا دیتا ہوں کہ یار مسئلہ تو اس طرح ہے لیکن آپ نے پھر بھی تحقیق کرنی. ایسا نہیں ہوگا کہ میں اگر کہہ دوں کہ جی شراب حلال ہے تو وہ شراب حلال ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. میرے کہنے سے کوئی دین کی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی. تو یہاں پر بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی دلیل کے اندر زیادہ چرب زبان ہے تو میں اس کی وجہ سے فیصلہ کر دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب یہ چیز میرے لیے حلال ہوگی، بلکہ وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا میں اس کو کاٹ کر دے رہا ہوں جو کہ اس کے لیے کبھی بھی جائز اور حلال نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں دی. تو یہاں پر دیکھ لو بزرگوں کی جھوٹی کہانیاں آپ سن کے دیکھ لیں. اچھا جی اگلی حدیث دیکھیں جی. وعن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یزال المؤمن، لن یزال، ہمیشہ، المؤمن، مومن بندہ، فی فسحۃ، بخشش کی گنجائش میں ہوتا ہے. فسحہ میں نے جی معافی کی، بخشش کی گنجائش میں ہوتا ہے، من دین ہی، اپنے دین کی وجہ سے.
کب تک جی؟ ما لم یوسب، جب تک کہ وہ نہ بہا دے، یوسب میں نے نہ بہا دے، دمن حرامن، حرام کا خون، یعنی جب تک کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا نا، اس وقت تک گنجائش ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اس وقت گنجائش ہے کہ انسان کے جتنے بھی بڑے گناہ ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، گنجائش موجود ہے۔ لیکن سر جب اس نے آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس طرح کہ آج کل نا ہمارے لبیک یا رسول اللہ نعرہ لا کے اور کسی کو بھی گستاخ رسول کہہ کر قتل کر دیتے ہیں، تو اس طرح قتل کرنے والے بھائی جی انہوں دی جان کوئی نہیں جے چھٹنی۔ یہ دیکھ لیں حدیث واضح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومن بندے کی گنجائش موجود ہوتی ہے جنت میں جانے کی، بخشش کی، کب تک؟ جب تک کہ وہ ناحق کسی کا خون نہ بہا دے۔ جب خون بہا دیا لو جی گنجائش ختم ہوگی، اب بخشش کی گنجائش ختم۔ تو لوگوں نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا ہے کہ کسی کو بھی گستاخ رسول کہہ کر مقدمہ چلے بغیر، دلائل اکٹھے کیے بغیر، عدالت میں کیس لے جائے بغیر خود ہی جج اور خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جی اسلام قطعاً اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ایک عام بندہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو بھی گستاخ رسول کہہ کے قتل کر دے۔ اسلام اس کو نہیں، بالکل بھی اس کو نہیں مانتا۔ اس کے بارے میں نے تفصیلاً خطبہ جمعہ کے اندر عرض کیا ہوا یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ خطبہ جمعہ موجود ہے، اس کے اندر میں نے مکمل دلائل کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا تھا کہ اسلام اس دہشت گردی کو بالکل بھی قبول نہیں کرتا کہ انسان اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر خود ہی فیصلے کرنا شروع کر دے۔ اچھا جی آخری حدیث، وعن خولہ بنت عامر، خولہ بنت عامر الانصاریہ، انصاریہ، وہی امرات حمزہ رضی اللہ عنہ وعنہا، یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا وہ قالت، وہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے کہ ان رجال، کہ بے شک کچھ آدمی ایسے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں، یتخوضون، وہ تصرف کرتے ہیں، یعنی ہیر پھیر کرتے ہیں، یتخوضون، وہ تصرف کرتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں، فی مال اللہ، اللہ تعالیٰ کے مال میں، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چوری کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ کرپشن کرتے ہیں، یا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان کا حق نہیں بنتا، محنت اس کی نہیں ہوتی، بغیر محنت کے وہ مال اللہ تعالیٰ کا لے لیتے ہیں، بیت المال سے مال لیتے ہیں، تو کیا ہوگا جی؟ فَلَهُمُ النَّارُ، ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، یوم القیامت، قیامت کا دن۔ اسی وجہ سے میں نے یہ عرض کیا نا جی، ہر بندے کو، ہر سرکاری افسر کو، ہر سرکاری ادارے کو یہ حدیثیں لازمی پڑھنی چاہیے۔ کوئی یہ کہتے ہیں بھائی چائے پانی کٹو گے تو پھر کم ہو سی، کہ یہ دیکھیں جی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مال میں بغیر حق کے تصرف کرتے ہیں تو ان کا انجام دیکھے کیا، فَلَهُمُ النَّارُ، ان کے لیے آگ ہے جی قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کی وسیع رزق اور وسیع روزی عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں سے حرام کی محبت اور حرام کی طمع اور لالچ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم